دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار تھے لیکن پھر کچھ تکلیف آتی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، نوجوان ہے، داڑھی تھی، اچھا خاصا یعنی پابند تھا، کورس کیا، پڑھائی کی، جاب تلاش کیا، یہاں وہاں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، یا رشتے تلاش کرتا رہا، رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ ایک وقت کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جب گھر والے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی واڑی کاٹ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا میں کھو جاتا ہے، حرام تجارت بھی کرنے لگتا ہے، حرام جاب پہ لگ جاتا ہے۔ دنیا کی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آدمی سب سے پہلے دین کو سلام کرتا ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، جات کا جھگڑا ہوا، گھر والوں نے اس کو ستایا، پریشان کیا، حصہ نہیں دیا، غصے میں آ جاتا ہے، دین چھوڑ چھاڑ کے آدمی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کچھ پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ غصہ دین پر نکالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جس نے اس کو ستایا ہے، جہاں سے نقصان دنیا میں آیا ہے، اس کے اوپر ناراض ہونے کے آدمی سب سے پہلے کس پہ ناراض ہوتا ہے؟ دین پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گھر میں کسی بچے کا انتقال ہوا، 3 بیٹیاں ہو گئیں، بہت سارے لوگ یہ بھی ناراض ہو جاتے، نماز ہی چھوڑ دیتا آدمی۔ یہ کیا کوئی قاعدہ ہے؟ میں بیٹا مانگ رہا ہوں اتنے سالوں سے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، ناراض ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بیٹی کا ملنا جنت کے ملنے کا ذریعہ ہے، کہ جو آدمی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم سے اس کے لیے حفاظت بنیں گی۔ تو ایک آدمی دنیا میں جب تکلیفیں اس پر آتی ہیں تو ان تکلیفوں سے پریشان ہو کر دین کو سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ خود دین ہے۔ ان تکلیفوں سے بچنے کا راستہ خود دین ہے۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے، بچانے والا کون تھا؟ بچانے والا اللہ تھا۔ ایک آدمی دنیا میں کسی بھی مصیبت میں ہے، اگر واقعی وہ اخلاص کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ اور توحید کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھی کو اپنا معبود مانتا ہوں، لہٰذا تو میری مدد کر، جب اس طرح سے آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ دنیا میں امتحان انسان پر آتا رہتا ہے، مصیبتیں آتی، کبھی بیماری کے راہ سے، کبھی معاشی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گھریلو پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کچھ پریشانی باہر سے آتی ہے۔ آدمی ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اگر دین کو چھوڑتا ہے تو یہ عذاب ہے، دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ تو ایک سبب، چوتھا سبب یہ ہے، دنیا کی مصیبتیں انسان کو بے دین بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الحج میں آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے رہ کر اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی خیر اور راحت پہنچتی ہے تو اطمینان ان کو رہتا ہے، خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب ان پر فتنہ، آزمائش، تکلیف، تنگی، پریشانی، مصیبت آتی ہے، انقلب علی وجہی، الٹے منہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، منہ پھیر کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ انقلب علی وجہی، صراط مستقیم سے، اللہ سے، حق سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ کھلا خسارہ ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، مال دولت ہر اعتبار سے، آخرت میں ناکام ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ناکام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے، نہ دنیا ملے، دنیا میں اللہ کا تعلق نہ ملے، دنیا میں اللہ کی طرف سے تائید اور مدد نہ ملے، اور آخرت میں بھی آدمی ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہے؟ تو یہ کہ ایک آدمی دنیا میں پریشانی آنے پر دین سے پھر جائے، اس کو نہ اللہ کی معیت ملتی ہے، نہ اللہ کی نصرت ملتی ہے، نہ آخرت میں اس کو مغفرت ملے گی۔